أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، علم الکلام میں بات ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں. آگے جانے سے پہلے ہم پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے تو وہ ایسے کلمات لائے، ایک جگہ ایک صورت ہی لائے، دوسری جگہ لکھا ہے 10 صورتیں لائے، ایک جگہ لکھا ہے کوئی جماعت، کہیں لکھا ہے چاہے انسان جنوں کو بھی ساتھ میں لے کے بنانا چاہے نہیں بنا سکتے. تو اس سلسلے میں آپ کو وہ ریفرنس نوٹ کرنی پڑے گی. ہم نے اب تک سورہ بقرہ کی آیتیں لکھی اور پھر سورہ یونس کی آیت لکھی. مزید 2 آیتیں ہیں، ان کو آپ نوٹ کریں. ایک ہے سورہ اسراء بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی 88ویں آیت نمبر 88. سورہ اسراء کی آیت نمبر 88. وہ یہ ہے کہ اگر جن بھی آپ کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا رسول اللہ، ان سے کہیے لئن اجتمعت، اگر جمع بھی ہو جائے الانس والجن، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسانوں جمع بھی یکجا ہو جائے علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ ایسا قرآن وہ بھی بنا کے لائے، لا یأتون بمثلہ، ایسا نہیں. ولو کان، اگرچہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ جن انسانوں کی مدد کریں اور انسان جنوں کی مدد کریں، ظہیر مدد کریں، مدد بھی کریں، تب بھی نہیں بنا سکتے. یہ سورہ اسراء کی 88ویں آیت. پھر دوسری آیت ہے سورہ ہود کی 13ویں آیت. سورہ ہود سورہ ہود میں ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود اختراع کیا ہے، یعنی اختراع کیا، اختراع کیا. قل، آپ ان سے کہیے فاتو، پس لے آؤ بعشر سور، 10 صورتیں لے آؤ، مثلی ہی مفتریات ہیں، جیسے وہ بنائی گئی ہیں آپ کی نظر میں ویسی آپ بنا کے 10 صورتیں لے آؤ. وادعوا من استطعتم، اور ساتھ میں آپ شاہد لے آؤ جن کو بھی آپ لا سکو، من استطعتم، جن کی بھی آپ کی استطاعت کے اندر ہے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر یا اللہ کے مقابلے میں، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی چیلنج تھا لیکن قیامت ہے، کل ہم پتہ کیے تو یہ نہ ہمارا یقین ہے، ہمارا یقین محکم ہے کہ قیامت تک یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس کی ہمیں ایک اور ملتی ہے اس بارے میں ایک ہنٹ، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قرآن ہوتا ہے اور دوسرا حدیث ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قرآن اور دوسرا ہوتا ہے حدیث. تو یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. حدیث کس کا کلام ہے؟ وہ ہے کلام
معصوم پیغمبر کا کلام، امام کا کلام ہے نا، یہ دو چیزیں الگ الگ۔ اب ایک جو لسانیات کے ماہر ہوتے ہیں، لنگوسٹکس کے ماہر ہوتے ہیں، لنگوسٹ، جو لنگوسٹ ہوتے ہیں وہ نظر ڈالتے ہیں ایک عبارت پر، عام طور پر جو مقدمے وغیرہ دائر ہوتے ہیں اس میں یہ پوائنٹ بہت ضروری ہوتا ہے دیکھ لینا، یہ عبارت جو ہے یہ کیا اسی کی ہے، تو کہتے ہیں یہ اس نے کہا، کیا اس شخص نے، یہ ملزم نے یہ لکھا ہے، تو اس کو آپ اینالائز کرنا ہے۔ تو جو لنگوسٹ ہوتے ہیں زبان دان، تو زبان دان جو ہوتے ہیں یا زبان دان یعنی لنگوسٹ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تحلیل کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، اینالائز کر کے وہ عبارتوں کو آپس میں مماثلت کرتے ہیں، کیا یہ عبارت اس جیسی ہے، اس ملزم کی کہیں اور لکھی ہوئی چیز ہے۔ اب جو یہ بتائی جا رہی ہے اس میں کیا کوئی مماثل ریزمبلنس کو طے کرتے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ ریزمبلنس جب دیکھتے ہیں ہم حدیث میں اور قرآن کے اندر ریزمبلنس نہیں پائی، تو یعنی خدا کا کلام الگ، زبان لسانی اس کے جو خصوصیات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، جو حدیث کے لسانی مخصصات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، ان کا گھڑا ہوا، بنایا ہوا اپنے سے ہی، تو وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ملتا ہی نہیں اس کے کلام کے ساتھ۔ اور ان کی حدیث، آپ کوئی بھی حدیث لے لیجئے اور یہاں سے ساتھ میں ایک قرآن کی آیت لے لیجئے، زبان دان کی ضرورت بھی نہیں ہے، عام طور پر بھی آپ کو پتہ چلے گا نہیں یہ ایک چیز ہے اور وہ دوسری چیز ہے، یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، ان میں مماثلت نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز جو تعجب کی بات ہے اور دلچسپی کی بات ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، اور ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کل بتا چکے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امی، کسی کے سامنے پڑھا نہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ نمبر 2، ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے زمانے میں جنم لیا، زندگی گزاری جہاں علم و دانش کی کوئی بات نہیں، بالکل، اس لیے اس کو عہد جاہلیت کہتے ہیں، دانش اور علم کا کوئی ورثہ اس زمانے میں، اس علاقے میں، اس معاشرے میں نہیں پائے جاتے۔ اب ایسے حالات میں وہ انہوں نے جنم لیا، وہ پلے اور بڑھے، اور اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو معاشرہ علم اور تحقیق پر زبردست کیا دیتا ہے، اس طرف امپریس کرتا ہے کہ علم اور دانش کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا پہلا کلام بھی، جو پہلی آیت ہے، بلکہ پہلی سورت جو ہے جو ان پر نازل ہوئی غار حرا میں، وہ کون سی سورت ہے؟ وہ ہے سورہ علق ہے نا، اقرا کا سورہ علق۔ اب ان کی پہلی 5 صورتیں دیکھتی ہیں، پہلی 5 آیتیں، 1 سے 5 تک آیتیں دیکھتی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی خلق الانسان من علق، دوسری، اب تیسری، چوتھی اور پانچویں، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم، پہلی میں بھی لفظی اقرا اور تیسری میں بھی لفظی اقرا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، کیا سکھایا، اور کس کو سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا ہے جو کہ وہ نہیں جانتا۔ اب یہاں کون انسان ہے؟ پیغمبر، جانتا نہیں تھا، امی تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہ ہو گئے جب ہم پرٹیکولر اپلیکیشن کریں گے، اور جنرل اپلیکیشن کیا ہے؟ تمام انسانوں کو، بیسک انسان کے، فجورہ و تقویٰ کو یاد ہے نا، ان کے اندر یہ کچھ
پنکچویلٹی رکھی انسان کے اندر، تو لہٰذا یہ عمومی انسان پر بھی لاگو ہوتی ہے آیت علم الانسان ما لم یعلم۔ گویا پہلی جو آیتیں ہیں یا پہلی جو صورت ہے اس میں کس چیز سے شروع ہوتا ہے؟ علم اور تعلیم سے، علم اور تعلیم، سیکھنا اور سکھانا، صحیح ہے نا؟ تو اب جب جس ایک نئی انقلابی تحریک ہے اسلام، تو جس کی شروعات علم اور تعلم سے ہو، اس کا مطلب ہے اس کی امپورٹنس، جو اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، اس کے برابر کسی اور چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو اس چیز سے کیا ہوا؟ ایک تحرک، حرکت ہوئی۔ ہم دیکھیں نا، ایک جرک سے شروع ہوتی کوئی چیز، ایک حرکت سے، حرکت جب دی جاتی ہے کسی چیز کو تو شروع ہوتا ہے وہ تحریک میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتی ہے۔ اور لا آف انرشیا کے تحت اگر کوئی چیز روکنے والی نہ ہو تو وہ حرکت تا قیامت جاری رہے گی، ہے نا؟ تو حرکت، محرک کوئی چیز ہے، یہ چیز جو ہے، یہ چیز، یہ آیت، یہ محرک ہے، حرکت دینے والی۔ اور جو تحریک ہے، تحریک کیا ہے؟ تحریک ہے کہ ایک ایسا معاشرہ، لکھا پڑھا معاشرہ ہے، لکھا پڑھا معاشرہ ہے، کیسا معاشرہ؟ جس میں پڑھائی ہے، لکھائی ہے، کتابیں وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ اب اس چیز کا اندازہ ایک بات سے ہوتا ہے، کبھی میں نے شاید آپ کے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں مورخوں میں سے ایک شخص ہے جو تاریخ دان ہے، مورخ ہے، عام طور پر اسے مورخ کہتے ہیں، لیکن وہ مورخ نہیں بلکہ وہ ہسٹوریوگرافر ہے، یعنی جو فلاسفی آف ہسٹری ہے اس کا عالم ہے، اور اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن خلدون، بہت ہی مشہور ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون نے ہسٹری لکھی ہے، اور اس ہسٹری میں پہلی جلد جو ہے، پہلی جلد، پرولوگ، پہلی ابتدا میں، اس کو مقدمہ کہتے ہیں، مقدمہ۔ اس مقدمے میں، ابن خلدون کے مقدمے میں، اس نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، ایک نقطے کو بیان کیا، اشارہ نہیں بلکہ بیان کیا، اس نقطے کو ایک اصول بیان کیا، اور وہ اصول کس میں سے نکالا ہے؟ تاریخی واقعات میں سے۔ اس نے کہا ہے جب جو قرن اولا کے مسلمان تھے، قرن اولا کے مسلمان، محرک، سورہ اللہ کی یہ 5 آیتیں، محرک، مزاج، اسلام کا مزاج، اور وہ محرک ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرون اولا کے مسلمان جو ہیں ان کے اندر وہ کہتے ہیں، ہم دیکھیں گے ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوا کرتی، مسلمان ان کی ایکٹیویٹی، سرگرمی دیکھیں گے کیا ہے۔ تاریخ صرف بادشاہوں کے قصے نہیں ہوتے، جنگیں ہی نہیں ہوتے، بلکہ کیسے ایوالو ہوتی ہے ہیومن سوسائٹی، اس کے بارے اصل تاریخ وہی ہے، بادشاہوں کے قصے تاریخ نہیں ہے نا، یہ لازم بات ہے۔ ہم سمجھتے تھے پہلے تاریخ صرف بادشاہوں، کس نے فتح کیا ملک، کیسے چلا وغیرہ، نہیں، سوسائٹی، ہیومن سوسائٹی کیسے ایوالو ہو رہی، اصل چیز یہی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو قرن اولا کے مسلمان تھے ان کی سرگرمیوں پر جب میں نے نظر ڈالی تو میں نے دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ اس زمانے میں گاؤں زیادہ تر گاؤں سے قریہ، گاؤں سے گاؤں، جیسے آج ہوتا ہے نا، ہمارے گاؤں میں جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں صبح سے شروع ہوتا ہے، آٹو والے آتے ہیں، پہلے گھوڑوں پر سامان لاتے تھے، کھانے استعمال کی چیزیں، ایک آٹو میں لگا ہوا ہے وہ کیا نام ہے، اسپیکر، اس پہ لگا ہے مرغے، دوسرے پہ لگا ہوا ہے انڈے، تیسرے پہ لگا ہوا ہے سبزیاں، خریدو، ہے نا؟ تو سبزیوں کا الگ الگ، یہ کہتے ہیں ابن خلدون نہیں، ابتدا میں قریہ بقریہ کیا لیا جاتا تھا سامان، اور کس پر لیا جاتا تھا؟ گدوں پر لیا جاتا تھا، ہمار چلتے تھے اور ان پر لدا ہوا تھا سامان، اور اس سامان میں کیا رکھا ہوتا تھا؟ اس سامان میں کتابیں،
اس زمانے میں قریہ بقریہ کتابیں لی جاتی تھیں غدوں کی، اور وہ کتابیں کیا ہوتی تھیں؟ حدیث کی کتابیں، قرآن کی تفاسیر وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ یونان میں سے جتنی ساری ارسطو نے، سوکریٹس نے، لقمان نے جو کچھ لکھا ہے وہ کتابیں اور ان کے ترجمے، بس یہی سلسلہ، یہی تھا، قریہ بقریہ کتابیں لی جاتی تھی ادھر ادھر. تو جہاں ایسا ماحول ہو تو وہاں یہ معاشرہ جو ہے یہ روز بروز پنپ جاتا ہے، گرو کرتا ہے. ایسا گروتھ جو ہوتی ہے کلچر کی، کلچرل گروتھ، کلچرل گروتھ جو ہے، کلچرل گروتھ یعنی کلچر جو ہے تمدن، وہ کیسے گرو ہو جاتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے گرو تبھی جب علم و دانش کا باپا چلے. علم و دانش کا باپا چلیے گروتھ آ جائے گی. علم و دانش کو روک لیجئے، آپ باقی سامان لیجئے، گھر کے سامان، باقی گروتھ نہیں ہو جائے گی، اسٹیگنیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ کس زمانے میں رہتا تھا یہ ابن خلدون؟ یہ اس زمانے میں رہتا تھا جب ہسپانیہ پہ، یعنی اسپین پہ، جب ہسپانیہ پہ مسلمان قابض تھے. مسجد قرطبہ، کارڈووا، یونیورسٹی غرناطہ، ہم کہتے ہیں یونیورسٹی آف گراناڈا، کارڈووا اینڈ گراناڈا کا کلچر جو بہت جبلنٹ، اوپر، بہت ڈیولپڈ کلچر. عیسائی اس زمانے میں اندھیرے میں رہتے تھے، مسلمان بالکل اجالے میں رہتے. اجالا تو علم کا ہوتا ہے نا، علم نہ ہو تو اندھیرا ہے نا. تو جو آج کل کے سویلائزڈ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس زمانے میں اندھیرے میں زندگی گزارتے تھے. اور اس زمانے میں جو مسلمان تھے وہ اجیارے یا اجالے میں زندگی گزارتے تھے. کس علم و دانش کے ماحول میں زندگی گزارتے. اب یہ ہسٹوریوگرافر کیسے پتہ چلتا ہے یہ ہسٹوریوگرافر؟ جبکہ جو بن پتہ مسلمان کلچر، مسلمان حاکم تھے تمام دنیا پہ، اس وقت اس نے پیشن گوئی کی، اس مقدمے درج، اس وقت اس نے پیشن گوئی کی جب یہ سرگرمی بند ہو جائے گی. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوتے نا لکڑی ہو اس میں وہ لگ جاتا ہے دیمک جیسے، کیڑا لگ جاتے ہیں اندر اندر سے، کھوکھلا کر جاتے ہیں اور لکڑی ختم. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے اندر دیمک لگ چکا ہے. اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دیمک لگ چکا ہے. انگریزی میں اس نے لفظ لکھا، اس کے ترجمہ کیا ہے انگریزوں نے کینکر. جو کیڑا ہے کینکر کا، وہ اسلامک سویلائزیشن پر لگ چکا ہے، مسلمانوں کی اس پر لگ چکا ہے. تو لہذا وہ کہتا ہے ان قریب 100 سالوں کے اندر اندر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. اور جب کوئی ایسا ہوا، مسلمان اتنے نیچے گر گئے کہ انہیں پھر انگریز اٹھے، انہیں علم دانش لے لیا، ان سے لے لیا، لیکن خود اپنایا اور آگے چلے. انہوں نے چھوڑ دیا اور نتیجے نکلا انہوں نے اٹھ کے اپنے غلبے سے مسلمانوں کو اسپین سے باہر نکالا. اور تب سے شروع ہوا، صرف اسپین میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں مسلمان پیچھے ہی پیچھے ہی پیچھے چلتے گئے. اور اسے ہم کہتے ہیں انحطاط. انحطاط شروع ہوا، تنزل، تنزل کہیے یا انحطاط، اسلامی تہذیب کا تنزل. دوسرا لفظ سے زیادہ ایکوریٹ وہ ہے انحطاط. انحطاط سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ انحطاط کیسے پتہ چلا کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ختم ہو چکی. لیکن جو کتنے سالوں، تقریباً 10 صدیوں تک جو مسلمانوں کا غلبہ رہا، تو وہ حرکت کس نے دی؟ وہ حرکت یہ دی قرآن نے. قرآن نے حرکت دی، پیغمبر نے استعمال کر کے. یہ واحد دین ہے دنیا میں، واحد دین ہے جس دین نے کہا ہے طلب العلم، طلب العلم فریضۃ
علم کا جو علم ہے، علم حاصل کرنا واجب ہے، اور کوئی نہیں کرتا ہے واجب، کہیں واجب نہیں بغیر اسلام کے اندر۔ رب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما طلب علم فریضۃ، کس پر جناب؟ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اور اس جمع ان 5 آیتوں جمع اس طرح کی حدیث ہے، انہوں نے ہی مسلمانوں کو ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کیا جو معاشرہ علم اور دانش کے اجالے میں آ گئی۔ اور غور کیجیے، دو لوگ ہیں، ایک ہے مجاہد جو جہاد کرنے والا ہے اور شہید ہوتا ہے، اپنی زندگی دے دی، درجہ کتنا بڑا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ امام صاحب سید الشہداء مولا علی جب شہید ہو گئے، فوز تو رب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ اسلام کو جو قوت تھی، قوت دے بھی دی تھی، وہ حضرت علی نے دی تھی، مختلف جنگوں کے اندر جنگیں لڑ کے، اور آخر پر اپنے موت کو بھی قبول کیا، شہادت کے ذریعے سے ہی نہ خون دے دیا، شہید ہو گئے نا۔ اور ادھر دوسری طرف عالم، وہ عالم میں تو سب سے اونچے درجے کے عالم تھے۔ اب دو چیزیں، ایک طرف عالم ہے اور دوسری طرف شہید۔ شہید خون دیتا ہے، عالم کیا کرتا ہے؟ عالم ایک دوات کے اندر سیاہی اٹھا کے قلم سے لکھ لیتا ہے۔ عالم کی چیز کیا ہے؟ اب سلاح کیا؟ قلم اور وہ سیاہی۔ اور شہید کا سلاح کیا ہے؟ خون جو وہ دیتا ہے۔ اور شہید کے خون سے جو قوم ہو اسے حیات ملتی ہے زندگی میں۔ لیکن حدیث شریف کیا ہے؟ حدیث شریف ہے مداد کہتے ہیں سیاہی، مداد العالم افضل من دماء الشہداء۔ جو عالم کی سیاہی ہے، عالم کی سیاہی جو ہے وہ شہیدوں کے خون سے زیادہ فضیلت ہے۔ شہیدوں کے خون سے زیادہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ عالم کی سیاہی، جسے اٹھا کر لکھ لیتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اسی حدیث کے اندر ہے کہ اذا کان یوم القیامہ، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت آئے گی تو یہ دو چیزیں وزن کی جائیں گی۔ عالموں کی سیاہی کو بھی ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا شہیدوں کے خون کو۔ تو کہتے ہیں کہ جو یہ سیاہی کا پلڑا ہے وہ عالموں کے اس شہیدوں کے خون کے پلڑے سے باہر، سمجھے نا؟ اب آپ اندازہ کیجئے علم کی کتنی قدر ہے، اور اتنی قدر و قیمت کسی اور دین میں بحث بھی دین کے نہیں ہے جتنی اسلام کے اندر۔ اور یہ کہاں سے شروعات کہاں سے ہو گئی؟ اسی قرآن سے، جس کے بارے میں ہم بات کریں، قرآن سے شروع، اور قرآن کی ابتدا سے شروع، وحی کی ابتدائی آیت کے بعد۔ سمجھ ہے نا؟ الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا